پارلیمنٹیرینز کی بڑی اہمیت ہے, آپ سب کی اہمیت ہے. جس طرح ہم نے بڑے مشکل یہ 3 سال میں 2 مہینے ابھی رہ گئے ہیں, میں یہ کلیئر کر دوں, یہ نہ کہیں 3 سال ہوئے, ابھی 3 سال میں 2 مہینے رہ گئے. اس کا مطلب میں کیوں یہ کہتا ہوں, کیونکہ ابھی 2 مہینے میں اور بہت کام آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو 3 سال میں شکل بدلی ہوگی. اب 2 مہینے پہلے تو نہیں آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج بجٹ میں اس طرح کا بجٹ آئے گا. تو اس لیے ہر ایک مشکل وقت سے ہم شروع ہوئے. جو ایک ہارڈ ورک کیا تھا, ایک مشکل اکانومی ملی تھی, ایک نئی ٹیم نے کافی سٹرگل کر کے آہستہ آہستہ اب آپ کا اپر ہینڈ آ گیا. اب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ اگلے 2 مہینے تک جب ہمارے 3 سال کمپلیٹ ہوں گے تو اور آپ مضبوط اور کانفیڈنٹ فیل کریں گے. جو ہم نے کوششیں کی تھی ریفارمز کی اکانومی کے اندر, ابھی بھی انسٹیٹیوشنل ریفارمز میں جو کوشش کرتے جا رہے ہیں, یہ آہستہ آہستہ اب اس طرف جا رہی ہیں جبکہ لوگوں کو ریزلٹس نظر آئیں گے. اور میں اس کے اندر اپنی اکانومی کی ٹیم کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک بینکرپٹ اکانومی, مقروض ملک, ایک گھر کے اوپر قرضے چڑھے ہوں, کرایہ دار ہر طرف سے پیسے مانگنے آ رہا ہو, کبھی کوئی سبزی والا, کبھی کرائے, کبھی اسکول کے پیسے. اس ماحول کے اندر ایک سروائیو کرنا, پھر سٹیبلائز کرنا اور پھر 4% گروتھ ریٹ دکھانا, یہ بہت بڑی ہماری ساری اکانومی کی جو ٹیم تھی ان کی بہت بڑی کامیابی ہے. تو میں جتنے بھی ہماری ٹیم نے شرکت کی ہے یہاں تک پہنچنے کی, میں آج اپنی قوم کی طرف سے آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ایک ایشو رہ گیا مہنگائی کا, اور مہنگائی کا بڑا سب سے زیادہ تکلیف دہ ایشو اس لیے ہے کہ عام آدمی کی زندگی متاثر ہوتی ہے اس سے, اور وہ بھی کھانے پینے کی چیزوں میں. تو یہ بھی ایک ہمارے لیے بڑا چیلنج رہا ہے. اس کے اندر بھی ہم نے کئی چیزیں سیکھی ہیں, اور آپ اس میں بھی دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم قابو پا جائیں گے. اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں ہوا وہ یہ کہ پاکستان جو اب تک کھانے پینے کی چیزیں ایکسپورٹ کرتا تھا, وہی پاکستان کو اب چیزیں امپورٹ کرنی پڑ گئی ہیں. ہماری آبادی اتنی تیز بڑھ گئی ہے کہ اس کے باوجود کہ ہم نے ریکارڈ 3 فصلیں پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ تھیں, چاول, مکئی اور گندم, اور جو گنا تھا وہ 2nd ہائیسٹ تھا پاکستان کی تاریخ میں جو اس باری پروڈکشن ہوئی ہے. اس کے باوجود ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہماری آبادی اتنی تیزی سے پھیل چکی ہے اور اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہم انفارچونیٹلی ہم اب امپورٹر بن چکے ہیں. اس کے لیے بھی آپ کے لیے اب ایگریکلچر کے لیے ایک نیا پلان لے کے آ رہے ہیں کہ جو ہم اپنی پروڈکٹیوٹی اب بڑھائیں. اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو ہم نے ریئلائز کیا ہے کہ جب تک ہم اس کے اوپر اب توجہ نہیں دیں گے, آگے یہ مزید اور پرابلمز آتے رہیں گے. ہم اپنے لوگوں کے لیے اتنا نا اناج پیدا کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں اور زیادہ ایگریکلچر کے اوپر, پروڈکٹیوٹی کے اوپر کام کرنا پڑے گا, اور وہ ہم کر رہے ہیں. سوائے چاول کے گندم ہمیں امپورٹ کرنی پڑی, ہمیں دالیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کوکنگ آئل, ایڈیبل آئل, وہ اب ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں, اس کا انفارچونیٹلی جیسے اور ساری دنیا میں ان کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں. میرے خیال میں آپ کو یہ بتا سکیں گے, خسرو آپ بتا سکیں گے کہ ان ساری چیزوں کی کموڈیٹیز میں پچھلے 40 سال میں ان کی قیمتیں انٹرنیشنلی سب سے زیادہ بڑھی. تو یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے. دوسرا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو کسان اگاتا ہے اپنی پیداوار ہوتی ہے, اور اس کے اندر اور جو ریٹیل میں بہت بڑا فرق ہے. اور اس کے لیے بھی اب ہم نے ایک نئی سسٹم لے کے آئے ہیں, اور یہ چائنیز کرتے ہیں اب یہ کہ انہوں نے ورچوئل مارکیٹس بنا دیے ہیں کہ جو کسان کو ڈائریکٹلی ریٹیلر کے ساتھ انہوں نے کنیکٹ کر دیا ہے. تو بیچ میں اتنا زیادہ پروفٹ مارجن رہی ہے اب تک, تاکہ جو بیچارہ کسان کو پیسے بھی پورے نہیں ملتے, اور ادھر دوسری طرف جو کہ شہر میں اور جو چیزیں خریدتے ہیں وہ بہت زیادہ اس کے اندر
پروفٹ 300 400 500% پروفٹ مارجن ہے. تو اس کے لیے بھی اب ہم یہ جو بیچ میں گیپ ہے یہ اس کے لیے پورا پلان کر رہے ہیں. یہ ہمارا اصل مسئلہ جو رہا ہے ابھی بھی ہے مہنگائی کا. اس کے لیے ایک بڑا زبردست پروگرام آ رہا ہے. وہ آپ کو ایک احساس پروگرام ہے. ثانیہ نشتر نے پورا 90% سارا ڈیٹا پاکستان کا اکٹھا کر لیا ہے. تو ہم ڈائریکٹلی نیچے 46% لوگ جو نچلا طبقہ ہے اس کو آپ ڈائریکٹ سبسڈی دیا کریں گے. یہ ایک بالکل ایک ریولوشنری چیز ہے. اور وہ آپ کو باقی تو شوکت طری نے بتا ہی دیا کہ جو ہماری ایک 4 ملین ہاؤس ہولڈس کو جو غریب ہاؤس ہولڈز ہیں ان کے لیے ہم ایک گھر کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں. یہ بھی ریولوشن ہے انشاءاللہ. یہ آپ دیکھیں گے انفولڈ ہوتے ہوئے. تو میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو مشکل وقت تھا میں آپ کو بڑے پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ وہ اب ہمارے پیچھے رہ گیا. آگے اب آپ کو امپروومنٹس اور ریفارمز نظر آتی رہیں گی. کیونکہ جب ریفارمز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریفارمز کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چینج لے کے آتے ہیں تو کوئی لوگ جو کہ ایک سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ ریزسٹ کرتے ہیں. تو وہ ہر قسم کی ریفارم کو روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے ہیں جس کو ہم مافیاز کہتے ہیں. مافیاز وہ ہوتے ہیں جو ایک سسٹم کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں ایک کرپٹ سسٹم سے. تو وہ اس کو اپنی پریولیجز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ساری کوشش کرتے ہیں. تو جب آپ کے پاس ایک اسٹرانگ گورنمنٹ نہیں ہوتی وہ اس کے لیے ریفارم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہر جگہ ریزسٹنس ملتی ہے. ابھی ایک MTI ریفارمز ہیں یہ ہاسپٹلس کی. اب یہ گورنمنٹ ہاسپٹل ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے جب تک یہ ریفارم نہیں ہم کرتے. وہ کیوں؟ وہ سمپل میں ذرا آپ کو صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کس طرح کے پرابلمز آ گئے. اب ہمیں 3 سال میں 2 مہینے کم رہ گئے ہیں. کوشش کرتے رہے ہیں MTI ریفارمز کرنے کے لیے یعنی ہاسپٹل ریفارمز کے لیے. لیکن اتنی ریزسٹنس ہے اس کے اوپر. اور یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹل کو وہ مینجمنٹ سسٹم مل جائے جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہے. یعنی سزا اور جزا ہو جائے جو کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں. کیوں پرائیویٹ ہاسپٹل بہتر علاج کرتا ہے؟ وہاں اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کو پروموشن ملتی ہے. جو نہیں کرتا اس کو نکال دیتے ہیں. گورنمنٹ ہاسپٹل میں یہ نہیں ہے. اس لیے جو گورنمنٹ ہاسپٹلس کا سارا سسٹم بیٹھ گیا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے مینجمنٹ سسٹم چینج کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا بھی سزا اور جزا کا سسٹم ہو جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں. اب 3 سال میں 2 مہینے کم ہے. ابھی تک ہم لگے ہوئے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اتنی ریزسٹنس ہے اس کے لیے. اور پھر یہ جو PMC انہوں نے نکالا کہ جو میڈیکل کالجز ہیں ان کی سٹینڈرڈ ٹھیک کی جائے. میڈیکل کالجز کے اندر اگر آپ ڈاکٹرز کو صحیح معنی میں ٹرین اور ان کی سٹینڈرڈ نہیں ہوگی تو سوچیں کہ ڈاکٹرز لوگوں کی زندگی موت کے فیصلے کرتے ہیں. لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں 3-4 سال پہلے جو کارڈیولوجی کی انسٹیٹیوٹ تھی جو ہارٹ کی انسٹیٹیوٹ تھی اس کی مورٹیلٹی ریٹ یعنی 100 اگر مریض جاتے تھے 24 مر جاتے تھے. تو اس کے اوپر وہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل نے اس کو نکالا. ان کا MTI ان کا بورڈ آف گورننس تھا انہوں نے اس کو نکالا. وہ جا کے اسٹے آرڈر لے آیا. اب خود سوچ لیں کہ کیسا وہ کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ کا ڈاکٹر ہوگا جو 24 مریض مر جاتے ہیں 100 میں سے. اس لیے اس کی ریفارمز چاہیے کیونکہ غریب آدمی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں وہ بیچارے ان کی سنتا کوئی نہیں ہے. اور اس ریفارمز کے لیے اتنی مشکل پڑ رہی ہے. وہ جو PMC آرڈیننس بھی تھا اس کو بھی چینج کر کے ہاسپٹلس کی میڈیکل کالجز کی سٹینڈرڈائزیشن کیونکہ وہاں بڑے 2 نمبر میڈیکل کالجز بنے ہوئے ہیں جو ڈگریز دیتے ہیں جس سے ہماری آپ کو پتہ ہے باہر ڈاکٹرز کی وہ اب مانتے نہیں ہیں. کئی جگہ پہ ہماری پتہ نہیں سعودی عربیہ میں 5000 ڈاکٹرز کو انہوں نے کام ان کی ڈگری نہیں مانتے. تو اس لیے کوشش کی جا رہی ہے. اس کو ریزسٹنس مل رہی ہے میڈیکل کالج. میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ کس طرح کے پرابلمز آتے ہیں. اور یہ جب آپ ریفارم کرنے جاتے ہیں یا تو ایک ہی سسٹم چلاتے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب آپ ریفارم کریں گے ریفارمز کے لیے ایک مضبوط گورنمنٹ کی ضرورت ہے. اور مجھے خوشی یہ ہے کہ جو ہمارا سب سے بڑا ہمارے اگینسٹ شروع سے انہوں نے کہا نااہل گورنمنٹ ہے اور اس کو سمجھ نہیں ہے اور ان کو کچھ نہیں ہے. گورنمنٹ کی اس وقت اکنامک پرفارمنس ہے. اگر آپ ایویلیویٹ کریں
ساری دنیا کے اندر ملکوں میں جو کہ کرونا کے سچویشن سے گزری ہیں ان کی کمپیریزن کریں، آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان ان چند ملکوں میں سے ہے جو کرونا کے باوجود جس نے 4% گروتھ ریٹ اور بڑے مشکل وقت میں 4% جس کی آج گروتھ ریٹ ہے. تو میں آپ کا پھر سے آج آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں یہاں، اور آپ کا یہ جو 3 سال میں 2 مہینے رہ گئے ہیں، اس میں جو بھی آپ نے ہر سچویشن میں، مشکل وقت میں، ووٹ آف کانفیڈنس میں، ہر جگہ جب آپ سارے آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ سب کا بھی شکریہ کرتا ہوں، اور اپنے ایلائز کا، خاص طور پہ میں اپنے ایلائز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہر مشکل وقت پہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. بہت بہت شکریہ.